تم لوگ نوجوان ہو، سمجھ گئے نہیں؟ تو تم لوگ ہو اور ہم لوگ ہیں. ہم لوگ نشئی لوگ ہیں، لیکن ہمارا نشہ دنیا آخرت میں کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارا نشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، مجھے ہر وقت ایک ہی فکر ہوتی ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند. ان کی باتوں میں پیغام ہے. خدا جانے 2 دفعہ 3 دفعہ تم سے تصدیق مجھ کو نہیں چاہیے. جانی کہا ہے، جانی، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن ان سے سننے سے، ان کے کہنے سے تھوڑا اور پاگل ہو جاتا ہوں. کہا تمہارے جیسا نہ آیا تھا، نہ آئے گا، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگا. بے شک میں طریقت میں ہوں، لیکن ہماری طریقت امتیازی ہے، اس میں نبی کریم کا دخل ہے. اور جس سے میں سے دل لگایا اس کی تسلی ہو جاتی ہے، اور دل نے یہ نہیں لگایا تو کہتے ہیں ہاں خیالات ہیں، تو کہتا ہے، یہ تو کہتا ہے، ایسے نہیں کہتا ہے. ایسے 24 گھنٹے میلاد شریف دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ادھر سے صبح سے شام تک میلاد شریف، روز عید ہو نہ ہو، جو کچھ ہو. تو میں جو باتیں ساری کرنا چاہتا ہوں کھول کے نہیں کر سکتا، نہ کرنی چاہیے. آقا جی کہتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے. ان سے پوچھنا چیونٹی کیا کھاتی ہے، کیا اس کا ہے، وہ باتیں بتا دیتے ہیں. کبھی پوچھنا کہ سمندر کے نیچے آگے جاتے ہیں، وہاں میں سب گم ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو بتا ادھر سے آگے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں. کہا نہ بتائیے، نہ بتائیں گے، نہ کسی کو آج تک پتہ ہے جو تم کو پتہ ہے. تو اس لیے کہتا ہوں آپ کو حرص ہونی چاہیے. آپ ان کا تھوڑا بہت سوچیں، آپ کے ہاں آپ کے دل میں ان کی فکر پیدا ہو جائے. ان کو نہ پایا تو کیا پایا. ان کو پانا انتہائی مشکل ہے، انتہائی آسان ہے. انتہائی مشکل ہے 100 محبتیں ساتھ رکھنی، پھر آقا جی کو بھی رکھنا. 100 محبت ایک کسی چیز کو ساتھ نہ رکھنا، بس حضرت محمد مصطفیٰ کی فکر. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آقا جی نے ایسے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے کس کے بعد کچھ ہو تو لے آئے. آقا جی کے بعد کچھ نہیں تھا. آپ نے ایک دفعہ کہا میں چاہوں تو پہاڑ سونا ہو جائے، تو کہا کس کے پاس کچھ ہو تو لے آئے. حضرت عمر کہتے میں آدھا مال لے آیا. میں کہ آج ابو بکر صدیق میں سے آگے نہیں نکلے گا. وہاں دیکھا ابو بکر صدیق آئے ہوئے تھے اور کھجور کے وہ پتے سے سیا ہوا تھا گریبان. آپ نے ان سے پوچھا کسی سے کتنے گھر میں کیا رکھا ہے؟ تو گھر کا جواب دیا گھر میں خدا ہیں اور آپ ہیں. اور میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا یہاں قربانی کا، وہ ایسے محبت کے رنگ میں، اپنی محبت کے انداز میں شروع کیا. تو پھر انہوں نے دخل دیا قربانی کا کہو ان کو، جو نعرے مارنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. محبت کا ان کو پتہ چل جائے گا واقعہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. اس میں جو نکالتے بھی ہیں، میں کہتا ہوں جس کو واپس چاہیے اپنا واپس بھی لے سکتا ہے. گھر دینا ہے، مکان دینی ہے، دکان دینی ہے، سب کچھ دینا ہے. تم نے ان کے نام پہ دینا، تو مجھ کو نہ دیکھو، ان کے نام پہ دینا. میں اس کو کھاؤں پیوں اڑاؤں، تمہارا کیا اس میں؟ تم دوسرے مسئلے پہ نکالا ہے، یہ کدھر کرتا ہے، کیا کرتا ہے.
جو مرضی کرتا ہے، ہم تو ان کے نام سے بھیک لیتے ہیں، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، کیا وہ مجھے کچھ نہیں دیتے ہیں؟ ایک دفعہ اتفاق ہوا، تقاضا کرم ہوا، کہا تمہارے کام نہ رکے ہیں، نہ کبھی رکیں گے، نہ آئندہ رکیں گے، جو مرضی کر۔ یہ کیوں ہوا؟ آپ کو بھی ادھر چلاتا ہوں، آپ کو بھی ویسے کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑی سرکار کہتے جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے، اس کے کام میں دخل دیتا ہے، اس کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل دیں وہ کام رکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کے کام میں بھی دخل دیں، تو آپ کے کام میں دخل دیں۔ جب قربانی کا وقت آتا ہے سوچتے ہو تو سوچ کے قربانی نہیں ہوتی، قربانی کر کے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر بھی جی نہیں بھرتا۔ لیکن یہ ہوگی نہیں تم لوگوں سے، نیت تو کر لو، پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، دل آہستہ آہستہ۔ تو ایک دم نہیں ہوگی، نیت تو ہو سکتی ہے، نیت میں مضبوط کر لو، آج سے میں غلام محمد ہوں، میں نے شیخ کے ہاتھ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ کے وسیلے سے نبی کریم کی محبت نے اپنے کو بالکل بیچ دیا، ان کا ہو گیا ہوں اور میں ان کا غلام ہو گیا ہوں، میں کوئی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے نہیں؟ یہ سب نیت کر لو، ایک دم تو نہیں ہوگا، نیت سچی کر لو، باقی آہستہ آہستہ نیت میں سچائی لاؤ، ایک دم نہیں ہوتا، جذبہ کر آدمی پھر پھس ہو گیا۔ تو میں آہستہ آہستہ چلا اور پھر یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ میں پاگل ہوں، میری پاگلوں سے دوستی ہو سکتی ہے، عقل والوں سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں ایسے کام کرتا ہوں نا۔ پہلے بھی بتایا، زور کے وقت ہی تہجد پڑھتا ہوں، وقت کا پتہ نہیں چلتا، کون سا وقت ہے، جو خدمت کرتے ہیں ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، یہ وقت ہے، فلانا وظیفہ پڑھا نہیں پڑھا، پتہ نہیں پڑھا، بتاؤ۔ بس نماز کی بڑی وہ ٹھک 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 لگ رہی رہتی ہے، نماز کی اور تہجد کی، سمجھ گیا نہیں؟ اللہ کے ساتھ تو میں نہیں کر سکتا یہ جو کرتے ہیں بےہودے بدتمیز احتجاج، وہاں تو احتجاج نہیں ہوتا ہے، وہاں احتجاج نہیں ہوتا، وہاں احتجاج دل کے اندر ہوتا ہے۔ وہ پھر دل جانے وہ جانے، تم کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمارا فلانا مسئلہ ہے، ہمارا گھر میں جادو آ گیا، ہمارا رزق نہیں کھلتا ہے، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اور جس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی ہو جاتا ہے، اگر میرے ساتھ محبت کر لے دل سے تو آقا جی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کی سفارش کی، آقا جی کا سفارش قبول ہے کہ اس کو پہلے سے سب کچھ حاصل ہو چکا ہے، اور تم سے بہت محبت کرتا تھا، تو تم نے کیا سننا ہے، میں نے کیا سنانا ہے۔ تو یہاں جس کو مثلا مسائل ہیں وہ آئے، اس کے بھی حل ہوتے ہیں، اور شاید رہ بھی جائیں، ہمیں تو اس سے نہیں ہے مطلب، کہ خاص مسائل والے ہیں، خاص وہ آئے بولے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں وہ چیز لینے آیا ہوں، اور میں منہ سے نکالوں مجھے کافروں سے بھی بدتر قتل کرو، گو میں مسلمان ہی ہوں، بھائی کیا لینے آیا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اور جو چاہیے اس کے لائق بھی نہیں ہوں، اور اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہوں، بس مجھے چاہیے دنیا آخرت میں اللہ اور سیدنا محمد، اور کچھ نہیں چاہیے، بالکل لکھوا لو کچھ لو، یا کبھی کہہ دوں فلانے چیز چاہیے تو آپ مجھے جیسی مرضی سزا دیں، تو ایسا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ خیال چلتا رہے تو اچھا ہے، کیا پتہ ہے تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے اور اللہ رحم کر دے، افسوس سے، غم بھی ایسے نا جب دل کو ستاوے غم۔ میں نے تم کو شاید کبھی دیکھا ہے، یاد ہے ان کی بزم میں پہنچے تھے مگر، یاد ہے ان کی بزم میں پہنچے تھے مگر، پھر کیا ہوا باد صبا یاد نہیں،
پھر کیا ہوا باد صبا یاد نہیں، کہنے کو میں کہہ نہ سکوں، آپ کو جا میں کو جا، آپ کو جا میں کو جا، جگ راج کو تاج آپ کے سر سوہے، آپ کو شہ دوسرا جانا، جگ راج کو تاج تیرے سر سوہے۔ تو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے، سننا ہے کیا سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، مدت گزری پن کریں دیاں، پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے، سسی پنہ سے مرزا یار، سسی پنہ سے مرزا یار، سسی پنہ سے مرزا یار، شیخ امین ذائق کو یار۔ میرا ان کا معاملے میں کوئی شیخ بیچ میں نہیں ہے، کیونکہ میں شیخ کے پیچھے اندھا ہو کے چلا، مجبوراً وہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم کو سمجھ آئے، کہتے شیخ کے پیچھے اندھے ہو کے چلا، میں اندھا ہو کے چلتا تھا، میں کہتا ہوں وہ اس کا معاملہ ہے جو مرضی کرے، میرا شیخ ہے۔ اگر ٹیلی فون کرتا تھا، میں نماز میں ہوتا تھا، نماز توڑ کے جا کے بات کرتا تھا، اتنا ادب کرتا تھا، لیکن جو شیخ سے اندھا ہونا چلنا اس میں کچھ کامیاب تھا، نماز توڑ دینی شیخ کے پیچھے، آقا کے پیچھے توڑ دینی اور بات ہے۔ آقا جی نے تو کسی کو بلایا، دیر سے آیا، آپ نے کہا دیر سے آئے، کہ نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا جی نے کہا جب میری آواز آئی تھی تو نماز توڑ دینی تھی، میرا بلانا اللہ کا بلانا ہے، یہ تو ان کی خصوصیت تھی، تو میں نے اس کے پیچھے نماز توڑ دی، لیکن ان کے پیچھے بھی حقیقت یہی تھی، آقا جی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے میں آقا سے تعلق پیدا ہو جائے گا، یہی سب بیچ میں اصل وجہ تو یہی تھی۔ آقا جی نے میرے صبر کو دیکھا، محبت کو دیکھا، دنیا میں نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، شیخ لازم بیچ میں ہوتا ہے، آقا جی نے کہا ایک واحد تم ہو، تمہارے ہمارے درمیان میں شیخ نہیں ہے، دیا نا سبب بننا تھا، لیکن میں کچھ اندھا ہو کے چلا، اور نہ تو چلنا بڑا مشکل تھا، لیکن میں نے آقا والی بات یاد رکھی تھی، مجھے کچھ ہو جائے، دلدل میں جانا پڑے، استغفر اللہ، جہنم میں جانا پڑے، جنت میں جانا پڑے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آقا جی چاہیے، اور آقا جی کے ساتھ اللہ جی چاہیے، لیکن اپنی اوقات کو دیکھتا تھا، کہتا تھا جیسے یہ سمجھ لو میں کجا وہ کجا ذات دی کور کلی تے شتیرانو جپے،
ذات دی کور کلی تے شتیرہ نو جفے. جس کو عشق لگ جائے یا یہ چیزیں لگ جائے وہ ذات دی کور کلی ہوئے نہ ہوئے وہ لگا ہی رہتا. تو پھر اچھی بات جو نایاب ہو جس کی مثال نہ ہو سکتی ہے تو اس کی کیا بات ہے. پھر ان کا نام تو لینا ہی وضو سے سب سے پھر بھی بے ادبی شمار ہو سکتی ہے. نبی کریم کا نام بہت بڑا نام ہے. فراز طور پہ وہ کیسے بے نقاب ہوتے، آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے. جب آپ کہا گئے تھے جن کی مہمان نوازی کو خدا خود نکلے، کسی کے لیے نہیں نکلا خدا، آشنا کی تجلی کے لیے آشنا نکلے. آپ کو کیا سناؤں اندر اندر معاملہ، بار بار معاملہ، جو خدا اور نبی کا معاملہ آپس میں اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نہ ہوگا. کیونکہ اللہ کے نور سے کوئی نہیں بنا ہے، نہ انبیاء نہ اولیاء نہ امام حسن. اللہ کے نور سے، ذاتی نور سے بنے ہیں تو کون بنے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انفرادیت کوئی نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے. عربی کی عبارت ہے، اللہ نے جب اپنے چھپے ہوئے محبوب کا اظہار کرنا چاہا ہے جی، جو انہی کے پاس تھا، ان کی نور میں چھپا ہوا تھا، تو عربی کی عبارت ہے اخذ نورا من نورہ قبضۃ من نورہ. خدا نے اپنے ذاتی نور سے ایک مٹھی بھری اور کہا کونی محمدن، اے نور تو محمد بن. فکانت ہی محمد ابن عدنان. یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، باقی ان کے طفیل سب ہیں. سننا ہے کیا سنائیں کیا رہا میرے دل میں، رہا میرے دل میں خیال محمد، رہا میرے دل میں خیال محمد، رہا میرے دل میں. میں نے اپنے کو سوچا اور حقیر بہت دیکھا، ان کو جب سوچا تو کچھ اور سمجھ میں آیا. کرم کا تقاضا، کرم کا تقاضا اس کو بھی قبول کرتے ہیں، جس کو جہاں قبول نہ کرے وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. کہا ہم نے تم کو ازل سے چنا ہے، ہم نے تم کو ازل سے چنا ہے. اور باتیں نہ نکلیں تو اچھا ہے، خوشی میں انسان روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے، راز کی باتیں بھی نکل جاتی ہیں. اس لیے مجھے جانے دیجیے، ٹکر کھاتے بھنج بدر سے، مڈی چاہتے جلونج. اس میں خوشیاں چھپی ہیں، اس میں خوشیاں چھپی ہیں. وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، لیکن ادھر امتیاز سے حاضر ناظر ہر وقت. تو ہم لوگ دعا مانگ لیں اور دخیلت کا کہہ لیں
تاکہ یہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے کہ نگاہ رحمت امتیاز سے اٹھی ہوئی ہے. جو میں کہوں میرے ساتھ کہتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. نحن دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النزیل ویجیرون الدخیل. انتم سید العرب والعجم فدخلنا علی اللہ ثم نحن دخیلکم ثم نحن دخیلکم ثم نحن دخیلکم. یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہ چھوڑا کرو، کوئی وظیفہ ہو یا نہ ہو. نہیں پڑھ سکے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور بھی پڑھ لو سارا، لیکن فقط صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی نے کہا ہے تو پھر وہی کہنا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے. باقی پڑھتے رہو، منع نہیں ہے کسی کو بھی، اتنا ہی کہنا ہے جتنا انہوں نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو دل پہ نقش کر لو، آنکھوں میں نقش کر لو، زبان پہ نقش کر لو، خیالات پہ نقش کر لو. کسی بات چیت کرو جان کے نہ کرو، جیسے بھول جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولی بات پوری کر، بھائی بات میں پوری کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. کی ہو گیا انہوں؟ اور منو کچھ ہو گیا تو تمہیں بھی کچھ ہوندہ ہوگا کہ منو انجی ہوندہ ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے، ہونا سے کچھ بھی نہ تھا، وہ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو. تیرے دم نار ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ تیرے نام تو. تیرے دم نار ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ. مانا کہ ضعف ہے لیکن یہ دل آپ کی راہ میں تھکا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو خدا آپ سے جدا نہ کرے. بس میری یہ دعا ہے. ایسے کہتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے، شاید ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبت کا انداز کی بات کسی نے کہی ہے. کا منظر نکیر آئیں گے، مجنوں سے پوچھیں گے اور کہے گا پیچھے کچھ پوچھنا، پہلے بتاؤ میری لیلا کہاں ہے. یہ سوال ہے، یہ بھی سوال ہے. عبارتیں ہیں، کہتے جہاں عقل کی انتہا و عشق کی ابتدا. بے عقل عاشق بن سکتا ہے اور عقل والا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. اور زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، گھڑی گھڑی نہیں ملتی. اور اس کو خدا رسول کے قربانی میں اگر ان کی عظمت کو دیکھو کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ان کی یاد کو دل میں رکھنا اور ہر وقت یہی سوچنا اور بغیر سوچنے کے خود ہی سوچ چلنی. اللہ بڑی شے ہے اور نبی جی بھی بڑی شے ہے. میں کس طرح انہاں دے نال الیک سلیک کراں، الیک سلیک. کوئی کھچڑی پکاتا ہے، کوئی کھچڑی پکاتا ہے. 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں یہ کھچڑی پک رہی ہے. یہ شاٹ مجھے مسجد میں پڑی تھی، عشاء اور مغرب کے درمیان. دھڑا میرے اندر ایک دھماکہ ہوا اور دھماکہ ادھر سے باہر نکلا. پھر میں نماز کے باہر بھی اللہ نکلتی تھی بڑے زور سے، خود نہیں نکالتا تھا. اب نماز پڑھتا ہوں اس میں تو احتیاط کر، اس میں بھی دل نکلتی تھی، رکوع میں بھی. اور ہمارے یہاں وہابی سنی سارے ملے جلے ہیں سعودیہ میں. وہ آتے تھے کہتے تھے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے ناجائز ہے. اس نے کہا یہ تو اس کو خود ہی ہوتا رہتا ہے ایسے.
چیخیں چنگاڑے مارتا زور زور سے، آدمی بیٹھے بیٹھے ایسے ہو جاتے یہ کیا ہو گیا۔ اور آقا جی کا جیسے نام لکھا ہوا ادھر سعودیہ میں بھی، میں نے اتنی بڑی بورڈ یا اس کے جیسا لگایا تھا، اس میں اللہ محمد لکھا تھا، یا محمد یا اللہ یا کا لفظ نہیں لکھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی تشمیع یعنی تنگ کرے مجھے، کیونکہ یہ وہابی ہیں یہ عظمت کے خلاف ہیں، استغفر اللہ خواب اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، تو میں یا کا لفظ نہیں لکھتا تھا، یا کا لفظ نہیں لکھتا تھا، لیکن میں نے اپنا جیسا نا دل ٹھنڈا کر لیا، وہ میں نے لکھ دیا یہ اللہ اور محمد بس ایسے۔ جب میں بولتا ہوں جیسے شسرے کی بولتے ہاں ٹھہرتا ہے، ہاں بھائی میں جیسے آتا ہوں یہ کہتے ہیں تم زیادہ نہ بیٹھا کرو، لیکن سب تکلیفوں سے سب سے بڑی تکلیف مجھے ہر وقت جو رہتی ہے اور نہیں بھی رہتی ہے، تو اس کی ضمانت تو مل گئی ہے نبی کریم سے کہ میری اور اللہ نبی کریم کی دوستی نہ ٹوٹے، بس یہ دوستی جو میری ہو گئی ہے نا اس کی بھی مجھے ضمانت آقا جن کا ایسی ضمانت کسی کو ہم نے نہیں دی ہے نہ ہوتی ہے، تمہارے لیے ہے، تو اس لیے میں تمہارے پاس ہوں اور تم میرے پاس ہو، لیکن جب دل کی دوستی کرو گے، جیسے میں کہتا ہوں جس کا جی چاہے حکم نہیں ہے، وہ ایسے سمجھے کبھی کبھی کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تصور میں اور نبی کریم کے پاس لے کے گیا ہوں اور نبی کی کریم کو کہتا ہوں میں اس کی سفارش کرتا ہوں یا سیدھی یا رسول اللہ اس کو قبول کریں، اس کو لیلا مجنوں بنائیں، وہ میری سفارش واپس نہیں کرتے، کہتے تھے آپ کی تمہاری سفارش کبھی واپس نہیں کی جاتی، اور ادھر کچھ ایسا ویسا ہوتا تھا تو خاموشی اختیار کرتے تھے، نہ کہتے تھے سفارش قبول نہیں، اور نہیں بھی قبول یہ بات نہیں کہتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس باتوں کو نہ چھیڑوں، ادھر میں آگے نکل جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یہ گلاں تو کرنے والی ہے نہیں سن تو ان کی ہوئے گا، کہتے محبت والے کی عقل ایسی ہوتی ہے اس کو ادب بے ادبی ساری معاف ہوتی ہے، کہ اس کے دل میں نہیں ہوتا نا بے ادبی بے ادبی، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، لاکھ طوفاں ہوں آپ کے نارا ہیں، ہم نہ ڈوبیں گے آپ سہارا ہیں۔ میں الٹ پلٹ نہیں ہوں، یہ الٹ پلٹ ایک اور چیز کی ہے کہ نماز میں بھی وہ خیال رہتا ہے، میں کہنا گلا چھڑ دیا یا نہ چھڑا، میں تو نہیں چھڑ سکتا بھائی، تم لوگوں کو حضرت محمد مصطفیٰ کافی نہیں ہے؟ آقا جی کہتے کسی پر کوئی مصیبت ہو کچھ ہو جیسا بھی ہو میرے پاس آئے میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں، اور وہ سب کے لیے، اور کہتے ہیں بڑی سرکار میں ایسا دین لے کے آیا ہوں جس میں دن ہے رات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس نہ سنی نہ شیعہ نہ بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہی مذہب ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا اور خدا سے عشق کرنا یہ اپنے دل میں رکھے، خیالات میں رکھے، رکھے، اب وہ ہوگا نہیں ہوگا لیکن تم سچائی کے ساتھ رکھ لو، تو میں تیرے نال محبت کرنا، تسی میرے نال محبت کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے نال محبت کرتے ہیں اس دے نال محبت کرتے ہیں، تو آڈا خدا دی قسم زمین آسمان کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میری دوستی اتنے ہے اور تاری دوستی اتنے ہے، تو کی چاہیے سانوں؟ کہتے ہیں تمہاری سفارش واپس نہیں کی جاتی، تم نے جیسی محبت میرے سے کی ہے نہ کسی نے کی ہے نہ کرے گا نہ ہو سکتا اس سے، تو اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، اور ثبوت دینا بھی ٹھیک نہیں ہے،
لیکن ان پر جو جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، میں اپنی جگہ جہنم میں بنانی ہے۔ یہ بھی اس لیے باتیں نکل جاتی ہیں، تم مجھ سے جڑو تو تم آقا جی سے سمجھو جڑو اور جڑ جاؤ گے، یہ 100% سچی بات ہے۔ تو میرا آقا جی کا مسئلہ بہت عجیب ہو گیا ہے، پہلے بھی بہت باتیں بتائیں، اب بھی بتائیں، اور آئندہ کوشش کروں گا نہ بتاؤں بس۔